إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد و بے شمار درود و سلام ہوں سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو انہی خوش نصیبوں کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. برادران اسلام، میرے لیے بڑی مسرت کا یہ موقع ہے کہ میں رسالت مآب آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن اور آپ کے فضائل اور آپ کی رفت اور آپ کے مقام کے متعلق آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں.
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو اللہ پاک نے انسانیت پر کی ہے وہ دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کے اوپر اپنا احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، حالانکہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو شمار نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے کلمات بھی کہا گیا ہے، اور اللہ کے کلمات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کی کلمات اور نعمتیں اتنی ہیں انسانوں کے اوپر کہ ان کو لکھنے کے لیے اگر ایک سمندر سیاہی کا ہو اور کرۂ ارضی کے سارے درخت کلمے ہوں تو وہ سارا سمندر سیاہی کے طور پر ختم ہو سکتا ہے، لیکن تیرے رب کی نعمتوں کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک سمندر اور بھی سیاہی کا ہو، دو سمندر بھی ہوں، اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر 7 سمندر بھی ہوں سیاہی کے تو پھر بھی تیرے رب کی نعمتیں اور کلمات اتنے ہیں کہ ان کو لکھا نہیں جا سکتا۔ 7 سمندر پانی کے ختم ہو سکتے ہیں لیکن تیرے رب کی نعمتوں کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اتنی اللہ کی اربوں کھربوں نعمتیں ہیں اس انسان کے اوپر، لیکن اللہ نے کسی اپنی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے خصوصاً جو ہے وہ احسان جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تیرے رب نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اپنے رب کی آیات کو پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں سے ان کو پاک کرواتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اربوں کھربوں احسانوں سے بڑا احسان اللہ پاک کا، جس کا شکریہ ہرگز ادا نہیں کیا جا سکتا، پورا نہیں ہو سکتا، انسان اس کا شکر پورا نہیں کر سکتا، کہ جس اللہ پاک نے ہمیں اپنے سونے محبوب آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ایسے آپ کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے تمام جہانوں سے ان کو افضلیت اور فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ایسے رسول ہمیں دیے ہیں کہ جن کا شان اور مقام یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ بڑا ٹاپ کا شعر ہے، شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اردو میں اس سے بڑا شعر نہ ہو۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مختصر قصہ، یہ غالباً یہ غالب کا شعر ہے، اس نے کہا بہت بڑا شاعر تھا اور بہت بڑا شاعر تھا نا، اس نے مختصر الفاظ میں کہہ دیا، اس نے کہا قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد بزرگ تو ہی اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ ہی کا ہے۔ قصہ مختصر، قصہ مختصر، ساری کائنات، 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ 14 طبق اور اس میں بسنے والی ساری مخلوقیں اللہ کی، وہ سب نیچے ہیں اور سب سے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ولد آدم میں سے، اولاد آدم علیہ السلام میں سے سب سے افضل بنایا۔ میدان ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں میں سے انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو الگ کیا، اور انبیاء اور رسولوں کی جماعت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حشر کے میدان میں وعدہ لیا۔ اچھا، 3 عالم ہیں، 3 عالم ہیں، ایک ہے میدان ارواح، ایک ہے میدان دنیا،
روحوں سے پہلے یعنی انسانوں اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان روحوں میں ہے، وہ میدان ارواح ہے، اور پھر اگلا عالم ہے عالم دنیا، اور پھر اس دنیا کے بعد اگلا عالم ہے عالم برزخ۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ، میدان عالم دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ، اور عالم حشر ہوگا تو وہاں پر بھی سب سے اعلیٰ۔ میدان ارواح میں اللہ پاک نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب تیرے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق النبیین، میثاق پختہ وعدہ لیا، میثاق النبیین کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبی و رسولو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ چلتا ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرے رسول آ جائیں، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ چلتا ہو، اور اسی دوران اگر میں اپنا آخری پیغمبر بھیج دوں تو کیا کرو گے؟ پوچھا اللہ پاک خود ہی فرما دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے میرے نبی و رسولو تمہیں حکم یہ ہے کہ جب میرے رسول آ جائیں تم نے اپنی نبوت اور رسالت کا سکہ چھوڑ دینا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جانا ہے۔ لا تؤمنن بہ، ضرور بھی ضرور تمہیں ان پر ہی ایمان لانا ہوگا، وَلَا تَنصُرُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تمہیں ان کی ہی نصرت کرنا ہوگی۔ پھر یہیں بس نہیں، اللہ پاک نے یہاں بس نہیں کیا، آگے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے نبیوں بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے بیک زبان کہا ہے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے دور اور زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو تعارف بھی کروایا اور اس بات کی تعلیم بھی دی کہ اگر میری دور رسالت کے اندر آخری رسول آ جائے تو میرے ماننے والوں تم نے میری نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے کہ جو ہر جہان اور ہر عالم میں سب سے اعلیٰ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ اور عالم دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دنیا و کائنات کی سب سے اعلیٰ نسل اور سب سے اعلیٰ کنبے اور قبیلے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور مختصر جہاں تک تمام روایات اور سب متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے اعلیٰ تھا، اور نبی اور رسول ہمیشہ اپنے تمام انسانوں میں سے اور اپنے ساتھیوں اور اپنے معاشرے میں سے سب سے عالی نسب کا ہوتا ہے۔ اور آج وہ دجال کانا جو قادیان کا تھا، وہ بے نسب اور بے نسل، جس کا کوئی نسل نہیں ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو نبی اور رسول جو ہوتا ہے اپنے معاشرے کے سب سے معزز خاندان میں سے ہوتا ہے، اور ساری دنیا و جہان میں سب سے معزز اور سب سے اعلیٰ خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
جیسے میں نے حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد کنانہ، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو من ولد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب کیا، اور ان کی اولاد میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ اور آپ کا نسب پاک یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن عدنان، اور آگے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک جو ہے لکھا لہکایا محفوظ ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و کائنات میں سب سے اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور شان کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، اور آپ کے اخلاق کے لحاظ سے بھی، اور آپ کے خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان میں سب سے خوبصورت اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اس دنیا و جہان میں اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اور اس کے بعد خوبصورتی کا قلم ہی توڑ دیتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں تھیں، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں ایسی مگن ہوئیں کہ ان کی پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں تو ہاتھوں پر چل گئیں، اگر وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے گلوں پر چھڑیاں چلا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی نسب تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اچھا جی، بیان کرنے میں خطابت کے انداز سے ہٹ کرنا، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں آپ کو آج پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی درس میں اور کسی خطبہ میں اس طریقے سے نہیں سنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ پاک تھا، آپ کیسے تھے؟ تو یہ ساری حدیث کی کتابوں کا نچوڑ ہے، سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور صفی المان مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر الرحیق المختوم میں جو پوری دنیا میں ٹاپ آئی اس میں، اور اپنی اس کا مزید جو اختصار ہے تجلیات نبوت میں بھی اس کا جو ہے وہ اظہار اور جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو آپ سننا چاہیں گے جی نا محبت سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں کہ وہ چھل پڑ جائے اور واہ واہ ہو جائے، اس سے ہٹ کر میں سیکھنا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے اور آپ کو یاد رہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو خواب آ جائے تو پتہ تو چلے کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ اور یہاں بات آئیے تو میں کہہ دوں، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے کان اور آنکھیں پاک کرے، دل پاک کرے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ گندہ کیسے دیکھ سکتا ہے نبی پاک کی مقدس ہستی کو؟ اس لحاظ سے کوشش کرے، انسان پھر بھی گنہگار ہے لیکن اپنی پوری وہ کوشش لگا دے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، تزکیہ کرے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برمار کر دے، اور درود پاک اتنا پڑھیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، تو ان قریب اللہ پاک ایسے خوش نصیب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمارے حماد لکھوی صاحب، حافظ اللہ، معروف ہے، کئی بھائی جانتے ہیں ان کو، تو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے میں مدینہ پاک چلا گیا، تو جب میں مدینہ پاک گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نبی پاک کی شہر میں آ گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں کیا تحفہ پیش کر سکتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو خیر میں نے سوچا کہ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ پیش کرتا ہوں، تو اپنے ہی ذہن میں نے ایک تعداد مقرر کر لی۔ اچھا تعداد انہوں نے بتائی نہیں کہ میں نے کتنی مقرر کی، تو کہتے ہیں تعداد مقرر کرنے کے بعد نا مجھے خود احساس ہوا میں نے بڑی تعداد مقرر کر لی ہے، اور وہ مشکل مجھے کافی ہوئی، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس قریب بیٹھ کرنا وہ تعداد بہرحال پوری کی، وہ تعداد بہرحال وہ ساری میں نے پوری کی۔ مثلا 1000 روزانہ لکھا تھا یا 2000 تھا یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا، ایک خواہش ہے نا، ایک محبت ہے، تڑپ ہے نا، تڑپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس تڑپ کے ساتھ انہوں نے وہ تعداد پوری کی، تو کہتے ہیں میں جب ایک دن سویا اور وہیں میری آنکھ لگی تو اللہ پاک نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اصحاب بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا حج قبول ہے۔
اللہ اکبر. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میری شکل اور صورت اختیار کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے یا کوئی اور حلیہ دیکھ لیا. تو اس لحاظ سے لازم ہے کہ پہلے آپ جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پاک کیسا تھا، آپ چہرے میرے اور جسم پاک سے کیسے تھے. تو میں امید کرتا ہوں آپ بڑی محبت سے سنیں گے، تو میں اسی وجہ سے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ورنہ میں ایک ترتیب سے چلوں الحمدللہ مجھے یاد بھی ہے تو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں گا تو وہ اس میں اس طرح روانی نہیں آ سکتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا تھا، پرکشش تھا، گول تھا، روشن رنگ تھا، سرخی امیز تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا تھا. جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو. دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہو، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہو. بلکہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے. چہرہ پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی تھی. جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے. سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ اور دونوں رخسار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار ہلکے، یعنی بھرے بھرے نہیں آئے تھے، اٹھے اٹھے ہوئے نہیں تھے، ہلکے تھے. پیشانی کشادہ تھی، ابرو کماندار تھی. ابرو، یہ ابرو جو ہے نا کماندار تھے، ایسے تھوڑے سے جھکے ہوئے، کماندار تھی. باریک اور کامل تھی. باریک تھی، موٹی موٹی نہیں تھی، باریک تھی اور پوری پوری تھی. باہم ملی نہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بہت ملی تھی، یعنی قریب تر تھی، لیکن ایسے نہیں کہ وہ ایک ایسے کمان بن گئی اور ایسے، پھر تو بری لگتی نا. یہ قریب قریب تھی، باریک تھی، قریب قریب تھی جیسے ملی ہوں لیکن ملی ہوئی نہیں تھی. آنکھیں کشادہ تھی، ان کی سفیدی پر سرخی کی امیزش تھی. سفیدی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پاک کیسا ہے؟ سفید، اور ان پر سرخی جو ہے سرخی کی امیزش تھی. اور پتلی سخت سیاہ تھی، اور پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے. پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے. اور تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. اللہ نے قدرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرما لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ سوتے تو آپ سرما لگاتے تھے. آپ کنگھی کرتے تھے، بالوں کو کنگھی کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے. لیکن آپ نہ بھی سرما لگاتے تو آپ کی قدرتی آنکھوں پر سرما لگا ہوا تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ سرما لگایا. ناک کا بانسا بلند تھا اور خمدار تھا. یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا، برا نہیں. یعنی ایک تو نا پھڈا، کسی کا پھڈا ہو تو وہ برا ہوتا ہے نا، لیکن یہ بانسا اٹھا ہوا تھا لیکن ہلکا سا خمدار تھا. اس پر نور سا بلند محسوس ہوتا تھا، نور بلند محسوس ہوتا تھا. دونوں کان مکمل تھے، چھوٹے نہیں تھے، بڑے بڑے نہیں، پورے تھے، پورے پورے. اور منہ خوبصورت اور بڑا تھا. سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا. سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا. بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے، اور دانتوں میں چمک تھی. جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہوں. وہ اولے نہیں، برف کے اوپر سے بارش پڑتی. جب آپ مسکراتے تو ایسے لگتا جیسے گویا وہ اولے ہوں. جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا تھا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سب سے خوبصورت تھے. داڑھی خوبصورت تھی، داڑھی خوبصورت. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھنا ہے تو پہلے اس طرح کا اپنا یہ اس طرح کا انداز تو اختیار کریں نا سارے میرے بھائی. تو کسی پر کوئی تنقید نہیں میرے بھائیوں، کوئی بات نہیں. اس سے پہلے میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جس نے ساری زندگی نہ رکھی وہ آخر پر بھی رکھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے. لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں. نبی پاک کے حوض پر پہنچیں تو جس حالت میں ہم ہیں تو اس حالت میں پہنچیں گے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر پہچان لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر پہچان لینا یہ میرا امتی جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر نبی پاک جیسا چہرہ بھی بنا لیں. کر لیں وعدہ، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، آپ اپنے دل میں وعدہ کر لیں. آپ کی داڑھی خوبصورت تھی، گھنی تھی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور تھی، سینے کو بھرے ہوئے تھی، سخت کالی تھی. صرف دونوں کن پٹیوں اور داڑھی بچا میں چند گنے چنے بال سفید تھے. سر اور گردن اور بال کیسا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قدرے بڑا تھا، کہتے ہیں نا بڑے سر سرداراں دے، سر تھوڑا سا بڑا تھا، بڑا اس طرح نہیں کہ وہ برا لگے، گردن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی تھی، گویا چاندی کا لوٹا یا گڑوے کی ایک گردن ہو، بال دونوں کانوں کو نصف لو تک کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر بھی کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی کندھوں کو چھوتے تھے، یعنی کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے ہوتے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے اور کبھی کندھوں تک پہنچتے تھے، اور چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر بھی کل 20 بال سفید تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 63 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو اس وقت تک ابھی پیشانی اور داڑھی کے بال ملا کر جو نا صرف تقریباً 20 بال سفید تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سر کے بال ذرا ذرا گنگریالے تھے، ہلکا ہلکا بالوں میں کرو تھا، ہلکا ہلکا کرو تھا، اور آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے، اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے ناغے سے، یعنی ہمیشہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھا ہی نہیں پکڑا ہوا تھا کہ ہر وقت آپ بالوں کو ہی سیٹ کرتے ہیں، بالوں کو سیٹ کرتے ہیں، امامہ پہنتے تھے، اور کبھی کنگھی جو ہے وہ نہیں بھی فرماتے تھے، یعنی ایسی امامہ فرما لیتے تھے، اور دوسرے دن تو ضروری کنگھی فرماتے تھے، داڑھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ کنگھی کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی کی ضرورت پڑتی نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کنگھی نہیں کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال تو رکھے ہیں، ان کا حق بھی ادا کر، بال تو رکھے ہیں، ان کا حق بھی ادا کر، یعنی ان کو صاف ستھرا کر کے رکھ، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ اعضاء اور اطراف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کیسے تھے؟ ہڈیوں کے سرے مثلا کونیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں تھا نا وہ بہت گہرا نہیں تھا کہ اس کے اوپر اٹھا ہوا پاؤں ایسے جو ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا، زمین کے اوپر چپٹا ہوا بھی نہیں تھا، ہلکا سا اس میں فرق تھا۔ دونوں ہاتھ حرید و رواج سے زیادہ نرم، یعنی ریشم سے زیادہ نرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاک، آپ کی تلیاں وہ ریشم سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ ٹھنڈے ہوتے، اور کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری برکم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، کندھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوڑے چوڑے تھے، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر بال نہیں تھے، صرف ایک لکیر تھی جو ایسے سینے سے چلتی تھی، ناف تک جاتی تھی، صرف لمبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے، پیٹ اور باقی جسم پر بال نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے، یعنی کندھے اور بازو کے یہاں پر تھوڑے سے ہلکے سے بال تھے، سینہ اور شکم جو ہے یعنی پیٹ برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے، سینہ بھی آگے ابھرا ہوا اور پیٹ جو ہے تقریباً اس کے برابر بیلنس تھا، اور بغل کا رنگ مٹیالہ تھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سفید تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ فرما رہے تھے تو آپ کی کندھیں، آپ کی کونیاں اتنی کشادہ تھی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، آپ کے بغلوں کی سفیدی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی کونیوں کو نہ پیٹ کے ساتھ لگاؤ، نہ درندے کی طرح تم زمین پر بچھاؤ، بلکہ کونیاں جو ہیں وہ اپنے جسم سے الگ ہونی چاہیے، جیسے وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنی کونیاں کھولی ہوئی تھیں تو مجھے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی، اور پیٹھ بھی ایسی تھی کہ گویا ڈھلی ہوئی چاندی تھی، قد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد اور جسم کیسا تھا؟ آپ کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا، یعنی کئی مردوں کے ایسے ہو جاتے ہیں کمر، ایسے کمر ہو جاتی، ایسا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسہ پاک وہ بالکل سیدھا تھا، اور نہ آپ لمبے تلنگے، یعنی بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن طول سے قریب تر تھے، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن لمبے کے قریب تر تھے، یعنی چھوٹا قد نہیں تھا، چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی لمبے ہوتے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ جب آپ اپنے ساتھیوں میں چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی،
اللہ اکبر، جسم معتدل تھا اور بدن جو ہے وہ گٹھا ہوا، اور نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے تھے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر تھے، اور آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ، اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعضاء اور آپ کا جسم اور آپ کا پسینہ سب خوشبودار تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ سمجھ آ رہی؟ کبھی میں نے ایسی کوئی خوشبو نہیں سونگھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے تو آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے وہ جان لیتا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا۔ کسی سے مصافحہ کرتے تو سارا دن وہ اپنے ہاتھ سے خوشبو محسوس کرتا۔ اور آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان میں پہچان لیا جاتا کہ اس کے سر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے۔ اچھا، مجھے مسیلمہ کذاب بدبخت یاد آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً بعد ہی ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ تو اس کو جا کے کسی نے کہا کہ وہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے تو یہ معجزات ہیں، تیرا کیا معجزہ ہے؟ اور وہ دم کرتے ہیں تو وہ اس طرح شفائیں ملتی ہیں، تو تیرا کیا معجزہ ہے؟ اس نے کہا میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال ہی اڑ گئے، ادھر ہی بال اڑ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو سارا دن جو ہے اس بچے کے سر سے خوشبو آتی رہتی۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا اور اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔ خوشبو کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایڈ کر لیتی تھی تاکہ اس کے اندر خوشبو جو ہے وہ اور بڑھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کیسی تھی؟ آپ بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے زیادہ تیز چلتے تھے، اور درماندہ اور سست نہ تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلتے تو آپ ہمیں تھکا مارتے، لیکن آپ بے پرواہی سے چل رہے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی سے آرام سے چل رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم آپ کے ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، اور تلوے میں گہرائی نہ تھی، جب مڑتے تو پورے مڑتے، کسی طرف مڑتے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے، سامنے ہوتے تو مکمل ہوتے اور پیچھے مڑتے تو مکمل مڑتے۔ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں دیکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی طرف ایسے دیکھا ہے تو پورے ایسے ہو گئے۔ ہاں جی، بات بتائیں، کسی کی بات سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری اس کی بات ایسے ہو کر سنی ہے، ایسے نہیں سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، غرور اور تکبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے گال پھیر کر نہ چلا کرو، اینج کر کے نہ چلیا کرو، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے جو ہے بات سنتے تو مکمل توجہ فرماتے، اور چلتے تو تھوڑے سے جھٹکے سے اٹھتے ہیں، اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، جیسے اوپر والی جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے ہوں، اور پھر جھٹکے سے پاؤں کو اٹھاتے اور نرمی سے چلتے نرمی تھے، لیکن وہ چال میں ایسی تیزی تھی کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں پکڑ سکتا تھا۔ آواز اور گفتگو کیسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا، ہلکا سا مردانہ آواز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچگانہ اور چیختی ہوئی آواز نہیں تھی، مردانہ آواز تھی۔ اور آج بھی جو میڈیا کے اوپر جنہوں نے بٹھانا ہوتا ہے نا تو اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آواز جو بھاری بھرکم ہو، بھاری سی آواز ہو، تو نبی میں بہت بھاری نہیں تھی، بھدی نہیں تھی، لیکن اس میں مردانہ آواز تھی، آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا۔ آپ شیریں گفتار باوقار تھے، خاموش رہتے تو باوقار لگتے، گفتگو کرتے تو پرکشش لگتے، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے،
گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، ہر حرف واضح ہوتا، آپ فصیح و بلیغ تھے اور رواں طبیعت تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے، کوئی شخص کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ سے سلام کی ہمسری نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ اخلاق کی جھلک کیا تھی جو ہم نے اپنانی ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا؟ آپ سے سلام چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی، یعنی خوش چہرے پہ ہوتے تھے، ہر وقت بارہ نہیں وجہ اندیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ یہ کام ہم نے کرنے، آج کے درس میں جو سیکھنا ہے نا، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ سیکھنا ہے، یہ انداز اپنانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی تھی جناب؟ بشاشت ہوتی تھی، تازگی ہوتی تھی۔ آپ سہل خو اور نرم پہلو تھے، نرم تھے آپ، سخت مزاج نہیں تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے تھے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرماتے تھے، یعنی مسکراتے تھے، اور غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے تھے، یعنی غصے میں سب سے زیادہ دور تھے، یعنی غصہ جیسے آپ کو آتا ہی نہیں، لیکن اللہ کی جہاں کوئی حد ٹوٹتی وہاں آپ کو غصہ آتا تھا۔ تبسم فرماتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو کاموں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال ہوتی تو اس کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ کریم تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ شہزور تھے، اور اذیت میں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے تھے، سب سے زیادہ باوقار تھے، سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے تھے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے تھے، نہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا نہ کرتے، سب سے زیادہ عادل تھے، پاک نفس و پاک دامن، سچائی کے علمبردار، بڑے امانت دار تھے، نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب سے زیادہ کامل ذات تھے، اپنی خوبصورتی میں بھی، اپنے شان اور مقام میں بھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاجز تھے۔ حدیث میں آتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار پیدا کیا گیا ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آپ نے اس فرمایا میں ساری انسانیت کا سب سے افضل پیدا کیا گیا ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے اور تکبر سے دور تھے، اور سب سے بڑھ کر عہد کی پاسداری کرنے والے تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ لو جناب، یہ جو صلہ رحمی ہے نا، رشتہ داری کو ملانا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنی بھی اب تک پڑھی ہے نا، سب سے زیادہ نمایاں ترین اوصاف جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سچ بولنا اور رشتہ داری کو ملانا تھا۔ فتح مکہ جب آپ نے کر لیا نا، مکہ جب فتح ہو گیا تو جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں، تو رات کے اندھیرے میں ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قریش کے سردار تھے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر آئے اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ذرا رحم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے وہ بات کہہ دی ہے کہ جس بات کو میں ہمیشہ سے پسند کرتا ہوں، آپ نے جو کہا ہے آپ کو دیا جائے گا۔ صلہ رحمی کی بات، صلح کی بات جہاں پر آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہی ختم کر دی۔ آپ بھی ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے، اور سب سے زیادہ عظیم شفقت و رحمت والے تھے، سب سے زیادہ عمدہ معاشرت و ادب والے تھے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق والے تھے، فحش اور لعنت و ملامت سے بہت زیادہ دور تھے، جنازوں میں تشریف لے جاتے تھے، فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے تھے، کھانے اور لباس میں بھی ان پر برتری نہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک غریب ترین صحابی ایک جو کی روٹی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے سکتا تھا، یعنی اس کو کوئی یہ شرم نہیں آتی تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گا تو پتہ نہیں آپ سے ناپسند کریں گے۔ وہ بے خوف ہو کر، حدیث میں آتا ہے ایک جو کی روٹی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے سکتا تھا کوئی، اس کو یہ ٹینشن نہیں تھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے تو مجھے اتنے کھانے پکانے پڑیں گے۔ اللہ اور آپ کی جو آپ کی وسلم کی خدمت کرتا تو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو اف تک نہیں کہی۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ۔ یہ تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو دیکھتا تھا نا، وہ جس چیز کو دیکھتا تھا اس کی نظر ادھر ہی اٹک جاتی تھی، اس سے آگے اس کی نظر ہی نہیں جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے پوری حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل چہرے کو کوئی بندہ بیان کر ہی نہیں سکا۔ جس نے ناک دیکھا ہے اس نے ناک ہی بیان کیا، جس نے آنکھیں دیکھی ہیں اس نے آنکھیں ہی بیان کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن دیکھی ہے اس نے گردن ہی بیان کی ہے۔ یعنی بکھرے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک اور آپ کا جسم پاک کتنا خوبصورت تھا نا، جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا ہی بیان کر دیا، پورا جسم کوئی بھی صحابی یا صحابیہ بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے عیب پیدا ہوئے تھے کہ جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں اور اللہ سے گزارش کرتے گئے ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسے بھی بنا، اے اللہ پاک مجھے ایسے بنا دے، اے اللہ پاک مجھے ایسے بنا دے۔ خلقت مبرئا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے پوری زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ساری زندگی نے کبھی میری آنکھ نے نبی پاک سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دنیا و کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اس طرح محفوظ اور پاک پیدا ہوئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہو جیسے آپ نے خود چاہا ہو۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ، اس دنیا میں آئے تو اپنے حسن کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، اپنی نسل اور نڑی کے لحاظ سے بھی اپنے نسب میں بھی سب سے اعلیٰ، اور اپنے شان اور مقام کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ۔ ہر نبی جو آیا ہے وہ اپنے ایک کنبے اور قبیلے کی طرف آیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی۔ وہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا کہ ایک اونٹ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس اونٹ نے بل بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہو کر اس کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا یہ شکایت لگا رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بوجھ زیادہ اٹھواتا ہے، مجھے کھانا کم دیتا ہے۔ اللہ آپ کو جاندار چیزیں تو جاندار بے جان چیزیں بھی پہچانتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ایک تنا تھا کھجور کا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک دن ایک صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں ممبر بنا کے دے دیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مائیں بہنیں بھی دین کے کام ایسے کرتی تھی۔ ممبر بنا کے دے دیا لکڑی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تو وہ تنا رونے لگا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ تنا جو ہے اس میں سے ایسی رونے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کو چپ کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، یعنی بے جان چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حاجت کے لیے جانا تھا تو کوئی چیز اوٹ نہیں تھی، اذا ذهب المذهب ابعد، جب آپ حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے تھے، سب سے زیادہ دور جاتے تھے چھپ کے، لیکن اس وقت کوئی اوٹ نہیں تھی تو آپ نے صحابی کو بھیجا کہ وہ درخت ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آرڈر سن کر درخت اپنی جگہ سے وہ ساری زمین کو چیرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت فرمائی اور اس کو حکم دیا کہ جا اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی
سب سے اعلیٰ، اور میدان حشر میں جائیں گے تو میرے نبی سب سے اعلیٰ ہوں گے، میدان ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ، عالم دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ، ہر لحاظ سے اعلیٰ، اور عالم حشر میں بھی جائیں گے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچی شان لے کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، مختصر عرض کروں ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ساری انسانیت دھوپ میں کھڑی ہوگی اور انتظار میں ہوں گے کہ اب کیا ہونا ہے، تو لوگ چلتے ہوئے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح آپ نے پھونکی ہے، آپ دیکھیں ہماری کس طرح کی حالت ہے، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، لوگ پیاس کر رہے ہوں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ باپ ہیں ساری انسانیت کے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب ہی شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میرا اجلا آج اتنے غضب اور غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی غضب میں ہوگا، میرا اللہ بڑے غضب میں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا اللہ آج مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ آدم آپ بھی بتاؤ علیہ السلام کہ آپ نے وہ درخت کا پھل کیوں کھایا تھا جس سے میں نے روکا تھا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، اللہ نے ان کو تمام انبیاء بخشوائے ہیں، پھر بھی نبیوں کا عالم یہ ہوگا کہ نبی کہیں گے کہ ہم آج اپنے اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے، ہمارا اللہ بڑا غضب اور غصے میں ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو تسلی سے ساری یہ حدیث سناتا۔ لوگ جو ہے پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب ملے گا، اور وہ بھی نہ کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے ان کے پاس آئیں گے کہ سفارش کر دیں، لیکن وہ بھی انکار کر دیں گے کہ میرا اللہ بڑے غضب میں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے جو دنیا میں ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے رہے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دے، وہ بھی آگے سے انکار کر دیں گے کہ میرا اللہ بڑا غضب اور غصے میں ہے، میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک ہستی اور ذات آج کے دن میں ایسی ہے کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے آ کے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ اس حشر کے میدان میں ایک ہی ہستی اور ذات ہوگی جو یہ عرض جو فرمائے گی، آپ نے فرمایا کہ میں کہوں گا انا لہذا، ہاں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اللہ کمال محبت سے فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا، آپ سوال کریں ہم آپ کے سوال کو پورا کریں گے، وشفا تشفا، آپ جس کی سفارش کریں گے ہم اس کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بھی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے سید اور سردار ہوں گا، ولا فخر، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آنا اول من شق عنہ القبر، میں ہی وہ پہلا ہوں گا جس سے سب سے پہلے ساری انسانیت جب ملٹیاں میٹ کر دی جائے گی، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ سب سے پہلے نبی پاک فرماتے ہیں میرے نام کے ساتھ ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، اس سے پہلے کسی کے نام سے جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ آپ جائیں گے، دستک دیں گے، پوچھیں گے من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ دربان کہے گا مجھے اسی بات کا حکم تھا کہ جب آپ کے سامنے نام محمد آئے تو دروازہ کھول دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام لے کے آئیں گے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، جنت کے بالا خانے ہیں، 100 درجے انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کے اوپر کی جنتیں ہوں گی۔ دنیا میں سب سے جو کائنات کے جتنے بھی مقام والے ہیں سب کی جنتیں ہوں گی، لیکن سب جنتوں سے اوپر جنت الفردوس ہے۔ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے جنت کا سوال کرو تو اس اعلیٰ جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ساری جنت کی نہریں اس فردوس سے نکلتی ہوں گی، انبیاء اور رسولوں کے ٹھکانے اس سے اوپر ہوں گے، لیکن ان سب سے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام اور فضیلت جو ہے کوئی آج تک بڑی سے بڑا سیرت نگار اور بڑے سے بڑا خطیب اور ادیب کبھی بھی بیان نہ کر سکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں اس دنیا میں تھے، آپ کے چہرے کو پورا کوئی دیکھنے کی کتاب نہیں لا سکا تو کوئی بیان کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی شان پر اتنی کتابیں لکھی گئی، دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کسی شخصیت کے اوپر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی ہزاروں کروڑوں جو ہیں وہ کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جیسے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، جیسے ہم مقام مصطفیٰ کے قائل ہیں، جیسے ہم عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کے قائل ہیں، اللہ ہمیں اپنا کردار بھی ایسا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو شان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف شان سننا اور ماننا ہی پورا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جاننا، سمجھنا، آپ پر درود پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا جو مشن ہے، اس مشن کا جو سپاہی بن گیا، اس مشن کے ساتھ جو جڑ گیا، اصل میں کامیاب تو وہ ہے، اصل میں محب مصطفیٰ وہ ہے، اصل میں محب رسول وہ ہے، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گیا۔ آپ کی گفتار جیسی جس نے گفتار بنائی، آپ کی چال جیسی جس نے چال بنائی، آپ کے کردار جیسا جس نے کردار بنایا، آپ کے انداز جیسے جس نے انداز اختیار کیے، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر دیا، یعنی نبی کے رنگ میں رنگ گئے، اللہ کے رنگ میں جو رنگ گئے، اصل محب مصطفیٰ وہ ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ اور آپ تمام سب کو ایسا بننے کا، مصطفی بننے کا جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پاک جو ہے پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ سیرت پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھیں۔ ہم محب رسول ہیں، نبی پاک کے ماننے والے ہیں، آپ کی حرمت پر جان دینے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ذات کو پڑھ لیں۔ اس لحاظ سے میں نے اس کا کچھ ہلکا سا میں نے ٹچ پڑھ کے سنایا ہے، اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ تجلیات نبوت مختصر کتاب ہے، ایک الرحیق المختوم وہ کتاب ہے، وہ بھائی جان پڑھے تاکہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ پاک اور آپ کی ذات پاک جو ہے وہ ہماری نظر کے سامنے آ سکے۔ اور اس لیے پڑھ کے سنایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شوق اور بڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے ماننے والوں کو میرے دیدار کی خاطر ساری دنیا قربان کرنا پڑے تو وہ قربان کر دیں اور وہ میرا دیدار کرنا پسند کریں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ماننے والا میرے دیدار کو اتنا ترستا ہے کہ اگر اس کی ساری دنیا لے لی جائے اس قیمت پر کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے درس آج جو دیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے تو وہ اپنا کردار ویسا بنائے خوبصورت، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور خصوصاً جمعہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھو، جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا پڑھا ہوا درود جو ہے میرے پاس بائی نیم پیش کیا جاتا ہے، بائی نیم نام لے کے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلان چاہنے والے نے آپ پر یہ درود پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو درود پڑھا کریں اور جو سنت سے ثابت ہے وہ پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کی ہے جو توفیق اللہ پاک نے بخشی، تو انشاءاللہ میں کچھ اور جمعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، فضیلت، مناقب جو ہے مختلف انداز میں بیان کروں گا۔ محبت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے جو ہے وہ آپ وقت پر تشریف لایا کریں اور دوسرے دوستوں احباب کو بھی اس کی دعوت دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر راضی اور خوش ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.